اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافع بحشر، امام الانبیاء، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، بزرگوں، دوستوں، دین و ملی بھائیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے آج انشاءاللہ میرا جو موضوع سخن ہوگا وہ ہے محرم الحرام، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس میں ہونے والے کچھ غیر شرعی کام۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اپنے ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے محرم کی رسومات اور کس طرح کی خرافات ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے اور زور و شور سے ہوتی ہے۔ راتوں میں ڈھول تاشے ہیں، دنوں میں نیاز اور طرح طرح کی رسم و رواجیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم پنپ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے جان لیجئے، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان بنایا ہے، مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، جس میں قتل و غارت گری، لوٹ مار، برائی کے کام، بے حیائی کے کام، غرض کی لڑائی جھگڑا یا اس طریقے کے فتنے فساد، کتنے بھی کام ہیں وہ سب حرام ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہر دن ایسی چیزیں حرام ہیں، لیکن جو معاشرہ تھا عرب کا، اس میں اکثر جنگ و جدال ہمیشہ ہوتی تھی۔ خاندانی، نسل کی اور قبیلے اور کنبے کی لڑائی نسلوں چلتی تھی۔ تو ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری جنگ و جدال بند کرنے کے بھی کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں۔ ان میں سے 4 ہیں۔ اب 4 کون سے ہیں یہ ہم کو حدیث مبارکہ بتاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا 12 مہینے ہیں سال کے، اور ان میں سے 4 کون ہیں؟ حرام ہیں، حرمت والے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4662 اور مسلم کی 1679 یہ روایات ہیں دونوں، جن میں بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے وہ کون سے ہیں۔ پہلا ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان کا بڑا احترام ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد سب بند ہو جاتے تھے اور بند کر دینے چاہیے۔ اب یہ دیکھیے محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا ایک روزہ رکھتے تھے، 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھتے تھے، جب روزے رمضان کے فرض نہیں ہوئے تھے تب۔ جب رمضان کے روزے کی فضیلت آ گئی اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا رکھنا۔ کس میں؟ مکے کے ایام میں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے ایام تھے، جب آپ مکہ میں رہ رہے تھے، تو مہینے کا، محرم کے مہینے کا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں دیکھا یہود و نصارہ بڑی خوشی مناتے تھے عاشورہ کے دن،
جب ان سے دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے 10 محرم کو عاشورے کے دن فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلائی تھی، تو باعث خوشی کے، باعث مسرت کے وہ لوگ روزہ رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے زیادہ میں حقدار ہوں موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن ہوتا ہے اور روزہ رکھنا چاہیے، ایک روزہ رکھنے لگے۔ لیکن چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ اگر صرف 10 تاریخ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھوں گا اگر اگلے سال تک زندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 تاریخ کے روزے رکھے، لیکن کہا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم 9ویں اور 10ویں کو رکھیں تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک سال گزشتہ کے روزے، ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ہم ان 2 روزوں کو رکھتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد محرم الحرام جو اللہ کا مہینہ ہے اس کے روزے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، باعث اجر و ثواب ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، لیکن رمضان المبارک کے بعد اگر اللہ رب العالمین کو کسی اور مہینے کا کوئی روزہ پسند ہے تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں کو روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ فائدہ یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا اللہ رب العالمین۔ یہ فائدہ ہے۔ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد والے جتنے بھی کام ہیں بند کر دینے چاہیے۔ ویسے 12 مہینے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو ان 4 مہینوں میں اس کو بند کر دینا چاہیے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور کیا ہے؟ کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ بہت بڑا کام تھا ہجرت سے معیار ایمان پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس کا کتنا ہے۔ جو ایمان کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دے اس کی ایمان میں شک نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہجرت کیے، کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ سن کون سا ہونا چاہیے، اسلامی سال کی شروعات کب سے ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اور سن بنا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن پیدا ہوئے تھے یا جس مہینے میں پیدا ہوئے تھے وہاں سے سال کی شروعات کی جائے، ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ہجرت کے مہینے کو، جس مہینے میں ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو سال بنایا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس کو بنایا۔ دیکھنے میں چھوٹا کام لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال بنایا۔ اسلامی سال ان کا جو شروع ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتا ہے، لیکن ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں شروع ہوتا ہے، بلکہ ہجرت کے عمل سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہجرت کا کام بہت بڑا کام تھا۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہجرت بہت بڑا کام تھا۔ ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، وہ بھی محرم الحرام سے۔ اور کیا فضیلت ہے محرم الحرام کی؟ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی تھی، اور بہت ساری جھوٹی روایات بھی ہیں کہ اس دن ایسا ہوا تھا، دنیا بنائی گئی تھی اور آسمان بنایا گیا تھا، آسمان اور دنیا کو الگ کیا گیا تھا۔ وہ تمام طرح کی چیزیں روایات میں نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، یہ بات مسلم ہے۔
اور حرمت والے مہینے میں محرم الحرام شمار ہے اس کا، اور محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم رمضان کو صرف رمضان نہیں کہتے ہیں، رمضان المبارک کہتے ہیں، رمضان کریم کہتے ہیں، ایسے ہی ہم محرم کو صرف محرم نہیں کہتے، محرم الحرام کہتے ہیں، اور وہ اللہ کا شہر اللہ کہتے ہیں اس کو، اللہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، فضیلت کے لیے محرم کی اتنا ہی کافی۔ کرتے کیا ہیں ہم مسلمان دین پر نہیں چلتے ہیں، ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے نہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر ماتم کرتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، بال بکھراتے ہیں، اور چھری اور ڈنڈے اور نہ جانے کس کس طریقے کا ماتم کرتے ہیں، جبکہ حضرت حسین کے نانا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احد میں شہید ہوئے، یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بہت سارے اصحاب ربیع الاول کے مہینے میں شہید ہوئے۔ لیکن ہم ربیع الاول کے مہینے میں ماتم نہیں مناتے، نانا کے شہادت پہ، نانا کے اصحاب کے شہادت پہ ہم ماتم نہیں مناتے۔ ہم حضرت حسین کے جو چاچا تھے حضرت حمزہ، ان کی شہادت پر ہم ماتم نہیں مناتے۔ ہم مناتے ہیں، ہم مطلب ہم مسلمان، ہم صرف ہماری جماعت کی بات نہیں کہہ رہے، ہم سے مطلب ہم مسلمان ماتم مناتے ہیں حضرت حسین کا، جو شہید ہوئے، دھوکے سے شہید کیے گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم کیا نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کو شعور نہیں۔ جب یہ عقیدہ قرآن حکیم کا ہے کہ ان کو ہم مردہ نہ کہیں، تو مردوں کا ہی تو ماتم بنتا ہے۔ مردوں کا ماتم مناتے ہیں، جب مردہ ہے ہی نہیں تو ان کا ماتم کیسا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگ نیاز کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، ان کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ ہم نے حرام کر رکھا ہے تم پر مردار اور خون، اور جو اللہ کے، اور خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی کھائے جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی اگر کوئی نیاز کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، اور نیاز کرنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ حضرت حسین راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ شرک جلی ہے۔ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اگر راضی ہو جائیں گے تو ہمارے مصائب، ہماری پریشانی دور ہو جائیں گی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، جاب میں ترقی ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ شرک جلی۔ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت حسن شہید ہوئے، اس پہ ماتم نہیں۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، اس پہ ماتم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصحاب شہید ہوئے، اس پہ ماتم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انتقال کر گئے، شہید ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، اس مہینے کو چھوڑ دیا، اور محرم کے مہینے میں جو حرمت والا تھا اس میں شہادت مناتے ہیں۔ اور جھوٹی جھوٹی روایات اور اسرائیلی روایات اور جھوٹے واقعات کربلا کے نام پر، سانحہ کربلا کے نام پر نہ جانے کتنے لوگ بکتے ہیں، اور اس پر عوام عمل کرتی ہے۔ اگر قرآن و حدیث سے ہم بات کریں، اگر ہم شریعت کی بات کریں، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے وہ شریعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، اور جانکنی کا عالم ہے، آپ کی گود میں ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اب کہتے ہیں کہ میں وہ نہیں کہوں گا جو دور جاہلیت میں لوگ کہتے تھے۔ آنسو نکل سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن تک سوگ منانا ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں۔ کیا حضرت حسین کو شہید ہوئے صرف 3 دن ہوئے؟ ابھی عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال گزر چکے ہیں لگ بھگ، اور ابھی بھی سوگ مناتے ہیں۔ کیا ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، ماتم کرنا منع ہے۔
روایات میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2003 ہے، 2004 ہے، صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ماتم کرتے ہیں، جو نوحہ کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، سینہ کوٹتے ہیں، چلاتے ہیں، بال بکھیرتی ہیں عورتیں، یہ ہماری امت میں سے نہیں، یہ ہمارے کام ہی نہیں ہے، لیسا منا، یہ ہم سے ہے ہی نہیں۔ روایت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کی؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کے انتقال کے وقت، ابو سفیان کے انتقال کے بعد 3 دن انہوں نے سوگ منایا۔ امہات المومنین میں سے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد ابو سفیان کے جب انتقال ہوا تو انہوں نے 3 دن صرف سوگ منایا، اور اس کے بعد کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن ماتم کر سکتے ہیں، اور جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ اپنی خاوند کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں منا سکتی ہیں۔ ایک اور روایت میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر مڈنانے والی، ماتم کرنے والی، سینہ کوڑنے والی عورتیں ہم میں سے نہیں۔ کیا کرتی ہیں عورتیں آج؟ میلے کے نام پہ، ٹھیلے کے نام پہ، تہوار کے نام پہ خرافات ہوتے ہیں۔ شیطان کو گناہ نہیں پسند ہے، اس کو بدعت پسند ہے۔ وہ جانتا ہے شیطان کہ گناہ آج بندہ کر رہا ہے، کل کو اس کو توفیق ہو جائے گی توبہ کی، وہ گناہ چھوڑ دے گا، اللہ تو توبہ کر لے گا۔ اللہ جب توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب بدعت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اور خوب چندہ اس میں دیتا ہے، سبیلے لگواتا ہے، کھانا کھلواتا ہے، لنگر بانٹتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے نام پر نذر و نیاز کرتے ہیں، سبیلے لگواتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے نمبر 2 میں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم تعاون نہ کرو، اور تم پیسہ مت دو، اور تم لوگوں کی مدد مت کرو سرکشی کی کام میں اور گناہ کے کام میں۔ جب ہم جان جائیں، ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام گناہ کے ہیں، اس میں ہم پیسہ نہ دیں، ہمارا پیسہ غلط جگہ لگ رہا ہے، اس سے بدعات کی تشہیر ہو رہی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے محرم کے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں صحابہ اکرام کو گالی دی جاتی۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی اگر 1 مٹھی جو خرچ کرتا ہے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آج کیا ہوتا ہے محفلوں میں؟ ایسی محفل میں بیٹھنا بھی حرام ہے، ایسی محفل میں بیٹھنا حرام ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 آپ پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اگر کوئی ہماری آیات کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے تو اس محفل میں نہ بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری بات کرنے نہ لگے۔ اگر شیطان آپ کو بھلا دے کہ تم کہاں بیٹھ گئے، یہاں پر تو خرافات کی باتیں ہو رہی، دین کے علاوہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت تم اٹھ جاؤ، تم کو یاد آ جائے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں لکھا ہو۔ ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، ایسی سبیلوں میں کھانا ہی نہیں چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پہ ہم نہیں کھا سکتے، چاہے وہ حضرت حسین کے نام سے ہو، چاہے وہ حضرت حسن کے نام سے ہو۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں، اور کرتے ہیں اپنے من کی۔ اہل بیت سے محبت یہ نہیں کہ حضرت حسین کا ماتم منایا جائے، اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ پہلے اہل بیت جس نے بنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل بیت ہوئے نا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، پھر ان کے گھر والے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت حسین حضرت حسن شہید کیے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں منایا، پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا تھا، اصحاب سے بتا دیا تھا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ کر کے ماتم منانا کیا صحیح ہے؟ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور جو کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں اور ان کے جیسا اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے، اس پر چلنا چاہیے ہم کو۔ اس پر چلے تو سنت، ان پر چلے، ان کی باتوں پر عمل کرے تو سنت، ورنہ بدعت۔ اب یہی دین کا اصول ہے، قرآن و حدیث سے جو چیز ہم کو مل جائے وہ چیز دین ہے۔ آپ کو قرآن و حدیث میں کربلا نہیں ملے گا، آپ کو قرآن و حدیث میں یہ ماتم نہیں ملے گا، سالوں 2 سالوں اور جلوس نہیں ملے گا، جھنڈا اور ڈنڈا نہیں ملے گا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس سبیلوں پہ راستہ بند کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہڈی یا شیشہ اگر یا کوئی راستے سے اگر رکاوٹ والی چیز پڑی تو ہٹا دینا چاہیے،
جلوسوں میں کیا ہوتا ہے, سبیلوں میں کیا ہوتا ہے, اگر ایمبولینس کوئی پھنس گئی تو اس مریض کو تو مر جانا ہے, کیونکہ ہم تو ماتم منا رہے ہیں اور تم بھی ماتم میں مر جاؤ. ایسا ہوتا ہے. لکھنؤ کے اکثر راستے بند ہیں, ایسی حالت میں اگر کوئی مریض نکلے تو ان کا ماتم چلتا رہے گا. شریعت کے خلاف کرتے ہیں اور پھر شریعت کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں, جبکہ منع ہے, حرام ہے کلی طور پہ. تو محرم کا مہینہ بہت باعث فضیلت ہے, اس میں ہم کو روزہ رکھنا چاہیے, اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت اور کوئی گھڑی, کوئی ہفتہ, کوئی دن, کوئی مہینہ, کوئی سال متعین نہیں. ہمیشہ ہر وقت جب بھی آپ وقت خالی ہو آپ کے, اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. فاذکرونی اذکرکم, جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اتنا اللہ تم کو یاد کرے گا. اللہ کو یاد کریں گے ہم, اللہ ہم کو یاد کرنے کا یہ نہیں کہ اللہ بھی ذکر کرے گا, نعوذ باللہ, بلکہ اللہ رب العالمین ہماری خوشی کا خیال رکھے گا, ہماری مصیبتوں کو ٹالے گا, ہمارے مصائب کو دور کرے گا, ہماری مشکلات کو دور کرے گا, دین کے قریب ہو جائے. ایک اور روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نوحہ کرنے والی عورتیں, سر منڈلانے والی عورتیں, گریباں چاک کرنے والی عورتیں, صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری کی بھی ہے, 1296 نمبر حدیث ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہیں. عورتوں کو خاص طور سے میں بالخصوص بتانا چاہوں گا, میلاد میں جانا, اس طرح کی محفل میں شامل ہونا, میلے ٹھیلے میں جانا, افطار کربلا میں کرنا, یہ سب پوری طریقے سے حرام ہے. 2 روزہ رکھیں آپ, 9ویں کا 10ویں کا, اور گھر پہ افطار کریں. کربلا جا کر کے ماتم منانا, یہ ہمارے بچپن میں ہماری بھی امی وغیرہ جایا کرتی تھی, لیکن اب وہ چیزیں جب سامنے آ گئی دلیلیں, جب دین معلوم ہو گیا تو ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. گھر پہ رہیے, اللہ کا ذکر کیجئے. یہاں تک کہ رمضان سے پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے, محرم کی 10ویں کا روزہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عورتیں رکھواتی تھی, صحابیات ہماری, اور شور جب مچانے لگتے تھے بچے بھوک سے تو ان کو کھلونا دے دیتی تھی کہ اس سے کھیلو لیکن روزہ رکھو. اتنی اہمیت تھی اس روزے کی. اس اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, رمضان کے فرض ہونے کے بعد بھی شہر اللہ محرم الحرام کے روزے رکھنا ہے, 9ویں کو بھی اور 10ویں کو بھی. 9ویں اور 10ویں کو رکھیں گے تو یہود و نصارہ کی مخالفت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے, آمین. اے اللہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں اللہ ان کو بہتر کر دے, آمین. اے اللہ جو مسلمان غیر مسلمان پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, ان کی پریشانیوں کو اور ان کی بیماریوں کو دور کر دے, آمین. اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے بھائی ہمارے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے, آمین.